خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خدا باپ کا شکر کرتا ہوں کہ خدا باپ نے ایک بار پھر مجھے یہ موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کو آپ سب کے سامنے بیان کروں۔ اس بات کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئے میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، لاسٹ میسج کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح کا مزاج کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے تو پھر ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کی طرح کا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے معافی پر، کہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو پھر بھی ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کی طرح کا ہوگا۔ آج اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یسوع مسیح کا شاگرد کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے فالورز ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد کہتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کی طرح کا ہے، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو معاف بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہم کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح کا مزاج نہیں رکھ سکتے، کیونکہ محبت اور معافی مسیحیت کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر معافی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کبھی بھی آپ کا کردار خداوند یسوع مسیح کی طرح کا نہیں ہو سکتا۔ معافی، سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا باپ نے ہمیں معاف کیا۔ ہم جتنی بھی برائیاں کر لیں، ہم جتنے بھی گناہ کیوں نہ کر لیں، ہم جتنی بھی بد کرداری کیوں نہ کر لیں، ان سب کے باوجود جب ہم خدا باپ کی حضوری میں اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہماری بدی کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ ہم اس کے بیٹے یسوع کے نام سے اس کی پاک حضوری میں اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں معاف کیا۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو صلیب پر قربان کر دی۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کیا، لیکن ان سب کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ان کو معاف کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم جتنی بھی برائی کیوں نہ کر لیں، ہماری برائی کے باوجود خدا باپ ہمیں معاف کرتا ہے۔ جب ہم اس کی پاک حضوری میں سچے دل سے اقرار کرتے ہیں تو پھر خدا باپ ہمیں معاف کرتا ہے۔ مقدس داؤد زبور 51 کے اندر لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ فضل نال اے رب، بخش گناہ سب میرے۔ جب مقدس داؤد نے خدا باپ کے سامنے اقرار کیا، جب اس نے خدا کی حضوری میں اقرار کیا تو خدا باپ نے پھر اسے معاف بھی کر دیا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی حضوری میں آ کر اقرار کرتے ہیں تو خدا بھی اپنے فضل کے وسیلہ سے ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج ہمیں ان باتوں کو
اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا باپ نے ہمیں معاف کیا ہے تو پھر ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا سے معافی مل گئی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تب تک ہمارے قصور بھی معاف نہیں کیے جاتے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کہا، متی کی انجیل مقدس متی رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت لکھا ہے، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو پھر ہی ہمیں معاف کیا جائے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اس زمین پر رہتے ہوئے ہم دن میں 3 4 دفعہ ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، دعائے بانی کو پڑھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ لیکن کیا ہم دل سے اس بات کو کہتے ہیں؟ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو تو معاف کروں گا لیکن اس کو معاف نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو پھر اس سے ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بنیں گے، شاگرد ٹھہریں گے، اور پھر ہمارا مزاج اس زمین پر خداوند یسوع مسیح کی طرح کا ہوگا، اور پھر جب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو پھر وہ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ اس شخص کا مزاج خداوند یسوع مسیح کی طرح کا ہے۔ آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مقدس پالوس رسول اپنے خط میں اس بات کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں، افسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اس کا 4واں باب اور اس کی 32ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول پاک روح کی ہدایت سے اس بات کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح خدا باپ نے مسیح یسوع میں ہمارے قصور معاف کیے ہیں، ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پر غور کریں۔ اگر آج تک آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا تو پھر آج آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو پھر اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ لکھا ہے، اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ضرور ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہم اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے مزاج سے خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کریں۔
اور جب آپ ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو پھر خدا بھی آپ کو معاف کرے گا اور آپ کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئیں گے تو وہ انہی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے جو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، جن کا مزاج خداوند یسوع مسیح کی طرح کا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو ہی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور ہمیشہ کی بادشاہی میں ان کو داخل کریں گے۔ آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج تک آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا تو پھر آپ کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔